الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو، آج میں ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ اختلافی مسئلہ ہے فقہ و تقلید۔ اس میں علماء دیوبند اور جاوید عامدی صاحب کا اختلاف ہے۔ اس پر ہم دونوں کے موقف بیان کریں گے اور پھر دونوں کے دلائل بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے ہو تو برائے مہربانی ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہم گمراہی کا راستہ بند کر دیں، اور جو گمراہی پھیلاتا ہے ہم ان کو روک دیں۔ تو برائے مہربانی ہمیں سپورٹ دے اور ان باطل کو ہم انشاءاللہ بگائیں گے۔ تو پہلا فقہ و تقلید پر جاوید احمد غامدی کا موقف ہم بیان کریں گے۔ جاوید کا موقف یہ ہے، تقلیدی شخصی کسی ایک امام کی پابندی غیر شرعی ہے۔ تقلیدی شخصی کسی ایک امام کی پابندی غیر شرعی ہے۔ ہر مسلمان قرآن و سنت کو براہ راست سمجھے۔ فقہ محض انسانی فہم ہے، دین نہیں ہے۔ یہ غامدی کا موقف ہے۔ اس پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلا دلیل یہ پیش کرتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اپنے رب کی نازل کردہ وحی کی پیروی کرو۔ عامدی صاحب کہتے ہیں قرآن نے امام کی تقلید نہیں بلکہ وحی کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ ائمہ کا قول، عامدی صاحب کا استدلال یہ ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا ائمہ خود تقلید کے قائل نہیں تھے۔ فقہی اختلاف، چاروں مذاہب میں شدید اختلافات، اگر ایک حق ہوتا تو چار کیوں؟ یہ غامدی کی موقف اور ان کے دلائل تھے۔ اب ہم فقہ و تقلید پر علماء دیوبند کا موقف بیان کریں گے۔ بنیادی موقف یہ ہے، تقلیدی شخصی شرعاً جائز بلکہ ضروری ہے۔ عام آدمی کے لیے اجتہاد حرام ناممکن ہے۔ فقہ قرآن و سنت ہی کا مستند فہم ہے۔ یہ علماء دیوبند کا موقف ہے۔ علماء دیوبند کی طرف سے ہم چند دلائل پیش کریں گے۔ پہلا دلیل قرآن سے تقلید کا ثبوت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ اب ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ پوچھنا یہ تھا کہ تقلید، اگر ہر شخص خود قرآن و حدیث سمجھے تو اہل ذکر سے پوچھنے کا حکم بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے منہ توڑ جواب ہے۔ اگر ہر شخص خود قرآن و حدیث سمجھے تو اہل علم سے پوچھنے کا حکم بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہ عامدی کے لیے منہ توڑ جواب ہے۔ دوسرا دلیل، عامی کے لیے اجتہاد ممنوع ہے۔ حدیث میں آتا ہے من افتى بغیر علم کان اسمہ علیہ، جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس کا گناہ اسی پر ہے۔ تو عامدی کے لیے ہم منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ عامدی صاحب کا نظریہ ہر شخص کو مفتی بنا دیتا ہے، جو اس حدیث کے خلاف ہے۔ عامدی صاحب کا نظریہ ہر شخص کو مفتی بنا دیتا ہے، جو اس حدیث کے خلاف ہے۔ تیسرا دلیل، صحابہ کا طرز عمل کیا تھا تقلید کے بارے میں۔ اثر ہے، صحابی کا اثر ہے، کان العامۃ من الصحابۃ یقلدون کبارہم، عام صحابہ بڑے صحابہ کے پیروی کرتے تھے۔ تو عامدی کے لیے منہ توڑ جواب یہ ہے، اگر تقلید شرک یا بدعت ہوتی تو صحابہ سب سے پہلے چھوڑتے۔ چوتھا دلیل، قرآن ہر ایک کے لیے کافی نہیں ہے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں گہری سمجھ پیدا کرے۔ تو عامدی کے لیے ہم منہ توڑ جواب دیتے ہیں کہ قرآن نے سب کو فقیہ بننے کا نہیں بلکہ چند کو حکم دیا، سب کے لیے نہیں، چند کو حکم دیا فقیہ ہونے کا۔ سمجھ گئے؟ عامدی صاحب کے دلائل پر علماء دیوبند کے جوابی وار یہ ہے،
اعتراض اس نے یہ اعتراض کیا کہ حدیث صحیح ہو تو مذہب چھوڑ دو، صحیح حدیث ہو تو مذہب چھوڑ دو۔ جواب یہ ہے یہ قول مجتہدین کے لیے تھا، عوام کے لیے نہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ دوسرا اعتراض، چار فقہ کیوں؟ جواب یہ ہے اختلاف رحمت ہے، اختلاف فہم میں ہے، دین میں نہیں۔ جیسے چار قاری ایک قرآن۔ تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں تقلید جمود ہے، تو جواب ہم دیتے ہیں تقلید نظم، ترک تقلید فکری انتشار۔ آج کے غیر مقلد خود غامدی کی تقلید کر رہے ہیں، یہ سب سے کاری جواب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، غامدی صاحب ہر شخص خود سمجھے فقہ غیر لازم ہے، اور علماء دیوبند کہتے ہیں عوام کے لیے تقلید لازم، ورنہ دین کھیل بن جائے گا۔ تو برائے مہربانی ان گمراہ لوگوں سے بچے اور اپنے علماء دیوبند کی طرف آ جائے تاکہ آپ کامیابی حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔